بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوانی کے دن تھے، میں بھی عشق پر ایمان لانے والا تھا۔ آج سے قبل 12 سال پہلے ایک لڑکی میرے پاس آئی۔ وہ کافی بیمار تھی۔ اس کا چیک اپ کیا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کی نیلی سی آنکھیں، نہ جانے مجھے کیا ہوا، میں پہلی نظر میں ہی اسے دل دے بیٹھا، لیکن خاموش رہا۔ اس کا علاج جاری رہا۔ وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ جب وہ آخری بار میرے پاس آئی، میں نے ہمت کر کے اس سے کہا کہ کیا آپ اپنا نمبر ہم کو دے سکتی ہو؟ یہ تھا تو میرے شعبے کے خلاف، لیکن جوان تھا، نادان بھی تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا، پھر مجھے اپنا نمبر دے دیا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی، میں بتا نہیں سکتا۔ اس کی نیلی سی آنکھیں، گندمی رنگ، مسکرائے تو ڈمپل بنتے ہوں، خوبصورت ملائم بال۔ میں نے اسے کال کی، وہ مجھے پہچان گئی۔ جی ڈاکٹر صاحب، مجھے یقین تھا کہ آپ کا فون ضرور آئے گا۔ میں نے پوچھا، آپ کیا کر رہی ہو؟ آہستہ سے بولی، بس میں حالات سے لڑ رہی ہوں۔ میں نے بات مذاق میں ٹال دی، کیا حالات سے لڑنا بلا؟ آپ یہ بتائیں کہ آپ کہاں رہتی ہو؟ اس نے بات بدل دی، ڈاکٹر صاحب چھوڑیں نا، میں کہاں رہتی ہوں؟ آپ بتائیں، آپ نے مجھے کال کیوں کی؟ میں مسکرا دیا۔ آپ جانتی ہیں اللہ پاک نے آپ کو کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ آپ بہت پیاری ہیں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب، پیارے ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ کاش نصیب بھی پیارے ہوتے۔ میں نے سوال کیا کہ آپ کے نصیب کو کیا ہوا ہے؟ وہ چپ ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں مجھ سے۔ وہ یہ بات کر رہی تھی کہ میرے پاس مریض آ گئے۔ میں نے فون بند کر دیا۔ ہماری بات ہوتی رہی۔ وہ مجھے کہتی، ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا عشق جانتی ہوں کہاں تک ہے۔ آپ بتا دیں کب کس وقت آپ کو ملنے آؤں۔ اس کی یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا، تم کو یہ بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ میں ایسا انسان نہیں ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ آہستہ سے بولی، صرف امی ہے اور چھوٹی بہنیں ہیں۔ ابو نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے۔ میں نے گھر کے اخراجات کا پوچھا، کیسے گھر کا نظام چلتا ہے؟ وہ خاموش ہو گئی۔ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ کہنے لگی، میں نماز پڑھ لوں؟ میں نے ہاں میں جواب دیا۔ وہ صرف دن میں بات کیا کرتی تھی، رات کو وہ مجھ سے بات نہیں کرتی تھی۔ میں نے بہت بار کہا تھا کہ رات کو بات کرو، لیکن کہہ دیتی کہ رات کو جلدی سو جاتی ہوں، میں نہیں کر سکتی رات کو بات۔ خیر، ہماری بات کا سلسلہ چلتا رہا۔ 1 سال گزر گیا۔ میں نے اس سے شادی کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ میں اس کی بہت عزت کرتا تھا، کیونکہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، اور اس کو دیکھ کر میں بھی 5 وقت کی نماز پڑھنے لگا تھا۔ میں اس پر حق جتایا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ مجھے اپنے پن کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ مجھے کھانے کے وقت میسج کرتی، پیار سے کہتی، کیا آپ نے کھانا کھایا؟ میں اگر کبھی کھانے سے لیٹ ہو جاؤں تو وہ مجھے ڈانٹنے لگتی، لیکن ہمیشہ وہ ایک بات کہتی تھی، ڈاکٹر اسرار، آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ میں نماز پڑھ کر دعا کرتی ہوں، اللہ پاک آپ کو بہت اچھی ہم سفر عطا کرے۔ میں تڑپ کر اسے کہا کرتا، نوشی میری ہم سفر بس آپ ہی ہو، میں آپ سے ہی شادی کروں گا۔ لیکن وہ زور سے ہنسنے لگتی، نہیں ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے قابل نہیں۔ وہ بات ادھوری چھوڑ جاتی۔ مجھے یاد ہے، میں اسے جتنا بھی ڈانٹتا، جتنا بھی کچھ کہتا، وہ غصہ نہ کرتی۔ میری ڈانٹ، میرا غصہ، میرا سخت لہجہ برداشت کر لیتی۔ ایک بار اس نے میرا فون نہ اٹھایا۔ میں نے اسے بہت ڈانٹا۔ وہ میری ڈانٹ سنتی رہی۔
پھر آستہ سے بولی، ڈاکٹر صاحب میں قربان آپ پر، جتنا چاہیں غصہ کر لیں، آپ کے قدموں سے لپٹ جاؤں گی۔ میں اس کی اس محبت پر مر مٹ جاتا تھا۔ گھر میں میری شادی کی بات ہونے لگی۔ میں نے امی ابو کو بتایا، مجھے ایک لڑکی پسند ہے، وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، میں اسی سے شادی کروں گا۔ امی ابو نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ ٹھیک ہے پتر، جیسے تم کہو، زندگی تم نے گزارنی ہے۔ میں نے بہن، بھائی، بھابھی، امی کو نوشی کی تصویر دکھائی۔ سب کو بہت اچھی لگی، وہ تھی ہی بہت خوبصورت۔ میں بہت خوش تھا۔ سب کہہ رہے تھے جلدی سے نوشی کے گھر رشتہ لے کر جائیں گے۔ میں نے نوشی کو کال کی، نوشی اپنے گھر کا ایڈریس دو، میرے امی ابو آپ کے رشتے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ میں بار بار فون کرتا رہا لیکن اس نے نمبر ہی بند کر دیا۔ 5 دن گزر گئے لیکن اس کا نمبر بند تھا۔ میں بہت پریشان تھا۔ اس نے کبھی اپنے گھر کا ایڈریس بھی نہیں دیا تھا۔ میں بہت اداس ہو گیا تھا۔ میرے ایک قریبی دوست کی شادی تھی، مجھے بھی انوائٹ کیا۔ میں نہیں جانا چاہتا تھا لیکن انہوں نے ضد کی، مجھے جانا پڑا۔ وہ دوسرے شہر میں تھا، میں وہاں گیا۔ مجھے دوست کہنے لگے، بہت بڑی کنجری بلوائی ہے، کیا ڈانس کرتی ہے، کیا کمال کا پیس ہے یار۔ میں تو نوشی کی یاد میں اداس تھا، وہ اچانک کہاں غائب ہو گئی۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، پروگرام شروع ہوا، سب سیٹیاں بجانے لگے، شور تھا، میوزک شروع ہوا، کچھ لڑکیاں ناچتے ہوئے اسٹیج پر آئیں، میوزک بجنے لگا۔ پھر ایک قیامت مجھ پر گزری۔ میری نظر اس پر پڑی، وہ ناچ رہی تھی، وہ ایک کنجری تھی۔ میں تڑپ گیا۔ نوشی کی نظر مجھ پر پڑی، اس کے قدم رک گئے۔ میں نے اس کی جانب دیکھا، میرا جسم کانپنے لگا۔ میں ہار گیا، جس کی وجہ سے میں نے نماز شروع کی، وہ خود ناچنے والی ہے۔ میں غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ اسٹیج سے اتری، میرے پاس آئی، کچھ کہنے لگی۔ میں نے اس کو زوردار تھپڑ مار دیا۔ اس کی نظر جھک گئی۔ میں نے اسے دھکا دیا۔ سب ہماری طرف دیکھ رہے تھے، سب حیران تھے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ نوشی وہیں بیٹھ گئی، باؤں میں سر رکھ کر رونے لگی۔ میں اگنور کر کے چلا گیا، بہت ہی زیادہ پریشان تھا۔ نفرت سی ہو گئی تھی نوشی سے، اس پر بہت غصہ تھا۔ ساری رات تڑپتا رہا، دوست حیران تھے کہ اسے کیا ہوا۔ میں 2 دن ڈیوٹی پر نہ گیا۔ پھر جب اسپتال گیا، میں مریض چیک کر رہا تھا، ایک لڑکی میرے پاس آئی، ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کرنی ہے۔ میں نے ہاں میں سارے لایا۔ ڈاکٹر صاحب نوشی۔ میں نے نوشی کا نام سنا، چلانے لگا، اس کا نام نہ لو۔ وہ لڑکی آستہ سے بولی، ڈاکٹر صاحب بس ایک بار سن لیں، وہ بیچاری اولاد سے ہاری ہوئی ہے، وہ گندی لڑکی نہیں، وہ مجبور ہے، آپ سمجھ جائیں گے۔ ایک بات کہوں ڈاکٹر صاحب، وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے لیکن خود کو آپ کے قابل نہیں سمجھتی تھی۔ ہر وقت آپ کی باتیں کرتی تھی، ہر وقت آپ کا ذکر کرتی۔ ایک بات بتاؤں، وہ بہت اچھی ہے، پلیز اس سے سنبھال لیں، وہ تھک گئی ہے زندگی سے لڑتے لڑتے۔ اس کی ماں کو کینسر ہے، بہنیں چھوٹی ہیں، سکول پڑھتی ہیں۔ وہ عزت سے جینا چاہتی تھی لیکن زمانے نے اسے نوچ کھایا۔ بس اس سے آگے کچھ نہیں بولوں گی، میں کچھ نہیں کہوں گی، اسے معاف کر دینا۔ میں خاموش تھا۔ رات کو گھر آیا، بہت اداس تھا۔ نوشی کے گھر کا ایڈریس مجھے وہ لڑکی بتا گئی۔ میں امی ابو کو ساتھ لے کر دوسرے دن اس کے گھر چلا گیا۔ دروازے پر دستک دی، اس کی چھوٹی بہن نے دروازہ کھولا۔ ہم گھر میں داخل ہوئے۔ نوشی کی امی چرپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ ہم ان کے پاس گئے۔ امی کھانستے ہوئے اٹھیں اور کہا، آپ کو پہچانا نہیں؟ میں نے تعارف کروایا، میں ڈاکٹر ہوں،
नौशी नमाज पढ़ रही थी। अम्मी अबू बात करने लगे, हम आपकी बेटी का रिश्ता लेने आए हैं। नौशी नमाज पढ़ कर आई, मुझे देखकर हैरान थी। डॉक्टर साहब आप यहाँ? मैं हल्का सा मुस्कराया। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था कि नौशी क्या करती है। नौशी ने मुझे बहुत मना किया। इसरार मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ। मैं मुस्कुरा कर बोला, जिसकी वजह से मैं 5 वक्त का नमाजी बन गया। वल्लाह वो कैसे अच्छी लड़की नहीं हो सकती। हालात मजबूरी के तमाशे हैं। मेरी जान, आप रिज़्क की खातिर नाचने लगी। अब मैं हूं ना, सब भूल जाओ। अब से आप मेरी इज्जत हो। नौशी बिलक बिलक कर रोने लगी। सब बहुत खुश थे। हमारा निकाह हो गया, हमने शादी कर ली। ये था तो नामुमकिन, लेकिन एक सच्चा मर्द हमेशा औरत की इज्जत का मुहाफ़िज़ बनता है। शायद मैंने भी वही किया। मैंने कभी किसी को नहीं बताया था कि नौशी नाचने वाली थी। उसके हालात और वक्त ने उसे कंजरी बनाया था। मैं क्यों कर उसके दाम पर कीचड़ उछालूं। नौशी मेरे सीने से लग कर रोने लगी। इसरार, आप जैसे फरिश्ते भी होते हैं दुनिया में। भला मर्द तो इज्जत नोचते हैं, आप तो मेरी इज्जत के मुहाफ़िज़ बन गए। मर्द इतना खूबसूरत भी हो सकता है। मैंने नौशी के माथे पर बोसा लिया। मर्द वो नहीं है जो किसी बापर्दा बाहया शहजादी को कंजरी बना डाले, बल्कि मर्द वो है जो किसी कंजरी को भी बापर्दा और बाहया बना दे। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।